اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق تیسرا پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 28 پہلے لفظی ترجمہ سماعت فرمائے۔ لا یتخذ نہ بنائیں المؤمنون مومن لوگ الکافرین کافروں کو اولیاء دوست من دون المؤمنین مومنوں کو چھوڑ کر ومن اور جس نے یفعل کام کیا ذالک یہ فلیسا پس نہ رہا من اللہ اللہ سے فی شیئن کوئی تعلق الا مگر ان کہ تتقو تم بچاؤ کرنا چاہو منہم ان سے تقاتن اپنا بچاؤ ویحذرکم اور وہ تمہیں بچاتا ہے اللہ نفسہ اپنی ذات سے واو اور الہ کی طرف اللہ المصیر لوٹ کر جانا ہے۔ سورہ آل عمران کی اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے تمام اہل ایمان کو اس بات سے منع فرما دیا کہ وہ کافروں کے ساتھ اپنی دوستی رکھیں۔ اس کے ساتھ ہی اللہ پاک نے یہ فرما دیا کہ جس نے یہ کام کیا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہ رہا۔ اس کی ایک صورت اللہ پاک نے ارشاد فرما دی کہ کافروں کے نرغے سے بچنے کے لیے اگر کوئی ایسی بات کرنا پڑے کہ جس سے کفار کے شر سے بچا جا سکے تو ایسی بات کی جا سکتی ہے۔ اب اس کی پوری جو تفصیل ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ عرض کر دوں، یہ آیت مبارکہ فارن افیئرز کے حوالے سے، خارجہ تعلقات کے حوالے سے، خارجہ پالیسی کے حوالے سے ایک بہت ہی بنیادی آیت مبارکہ ہے۔ اس سے گزشتہ پچھلی آیات کے اندر ہم نے اللہ تعالیٰ کی اس بشارت اور خوشخبری کو پڑھا ہے کہ آنے والے وقتوں میں اسلام کس قدر سیاسی مقام اور مرتبہ حاصل کر جائے گا، کہ اسلام کی حکومت ہوگی، اسلام کی حکمرانی ہوگی۔ پورے مستقبل کے منظر نامے کی، سیاسی منظر نامے کی اللہ پاک نے منظر کشی فرما دی، تصویر کشی فرما دی کہ آنے والا وقت جو ہے وہ مسلمانوں کے غلبے کا وقت ہے، اسلام کے غلبے کا وقت ہے۔ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ یہودیوں کی حکومت ختم ہو جائے گی، یہودیوں کا اقتدار ملیا میٹ ہو جائے گا، ان کی تمام تر بادشاہت کی بساط لپیٹ دی جائے گی۔ لوگوں کے دلوں کے اندر جو ان کا تھوڑا بہت احترام باقی رہ گیا ہے، آنے والے وقتوں کے اندر وہ احترام بھی از خود ختم ہو جائے گا، کیونکہ لوگ ان کی حقیقت کو جان چکے ہیں، لوگ ان کی اصلیت سے واقف ہو چکے ہیں۔ اب وہ وقت آنے والا ہے کہ اسلام کو سربلندی حاصل ہوگی، مسلمانوں کی حکومت قائم ہوگی، اس خطہ عرب کے اوپر بھی اور دنیا کے اور دوسرے ملکوں کے اوپر بھی۔ اسی کے ساتھ ہی اللہ پاک نے یہ آیت مبارکہ اتار دی اور فرما دیا کافروں کے ساتھ تمہارے تعلقات کیسے ہونے چاہیے۔ اگر کوئی ریاست، اگر کوئی اسٹیٹ ایسی ہے کہ جس نے ابھی تک اسلام کو قبول نہیں کیا، وہ غیر مسلم ریاست ہے، تو اس کے ساتھ تم کس طرح کے روابط رکھ سکتے ہو؟ اللہ پاک فرماتا ہے لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومن کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں مومنوں کو چھوڑ کر، یعنی مومنوں کی دوستی مومنوں کے ساتھ ہونی چاہیے، مسلمانوں کے یارانے مسلمانوں کے ساتھ ہونے چاہیے، مسلمانوں کے گہرے روابط، قلبی تعلقات مسلمانوں کے ساتھ ہونے چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ مسلمان جو ہیں وہ دوستیاں اور یارانے اور تعلقات اور روابط یہ کافروں کے ساتھ بنا کے بیٹھ جائیں۔ اگر یہ کافروں کے ساتھ دوستیاں بنا کے بیٹھ جائیں گے تو یوں ملت اسلامیہ کمزور ہوگی، امت مسلمہ کمزور ہوگی، اسلام کی حکومت کمزور ہوگی۔ تو یہ بات ہمیں اچھی طرح سے پلے باندھ لینی چاہیے کہ کافر اور مسلمان کبھی بھی آپس میں دوست نہیں ہو سکتے۔ اس کو ہم انفرادی حیثیت سے بھی دیکھ سکتے ہیں، اس کو ہم اجتماعی حیثیت سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ کافروں کے ساتھ ہماری دوستیاں نہیں ہو سکتی،
مسلمان کی دوستی مسلمان کے ساتھ ہو سکتی ہے، مسلمان ریاست کے تعلقات مسلمان ریاست کے ساتھ ہو سکتے ہیں، اور اللہ پاک نے اس کی سزا بیان فرما دی کہ جو ایسا کرے گا، یعنی کوئی مومن کسی کافر کے ساتھ جب تعلقات اور روابط استوار کرے گا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، جس نے یہ کام کیا اس کا اپنے اللہ سے کوئی تعلق باقی نہ رہا، اس نے اللہ سے تعلق توڑ دیا ہے۔ اب اس بات کو میں ذرا مزید واضح کر دوں، غیر مسلم ریاستوں کے ساتھ ایک اسلامی ریاست اگر اپنے روابط رکھنا چاہتی ہے تو جائز ہیں، درست ہیں، مگر اس کی کنڈیشن کیا ہوگی؟ اللہ پاک نے اس کو خود واضح فرما دیا، من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر، یعنی ایک اسلامی حکومت غیر مسلم ریاست کے ساتھ تعلقات وابستہ کرتی ہے، اور ان تعلقات کی بنیاد یہ ہے، اس خارجہ پالیسی کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے، کسی دوسری مسلم ریاست کو نقصان پہنچایا جائے۔ تو اگر اسلامی حکومت کسی غیر مسلم ریاست کے ساتھ اس طرح کے تعلقات قائم کرتی ہے کہ جس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچے یا جس سے کسی اسلامی ملک کو نقصان پہنچے، تو ایسے تعلقات حرام ہوں گے، ممنوع ہوں گے، گناہ کبیرہ ہوں گے، اور اللہ رب العالمین کی دشمنی مول لینے کے مترادف ہوں گے۔ لیکن اگر تعلقات اس نوعیت کے ہوں کہ مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچایا جائے، کسی اسلامی ریاست کو نقصان نہ پہنچایا جائے، عالمی امن کو قائم کرنے کے لیے تعلقات رکھے جائیں، تجارت کو فروغ دینے کے لیے تعلقات رکھے جائیں، ملک کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے تعلقات رکھے جائیں، تو یہ تعلقات درست ہیں، یہ جائز ہیں، یہ رکھے جا سکتے ہیں تعلقات۔ لیکن وہی بات پھر دہرا دوں کہ اگر کسی اسلامی ریاست نے غیر مسلم ریاست کے ساتھ اس بنیاد پر تعلقات قائم کیے کہ کسی مسلم ریاست کو نقصان پہنچے، کسی مسلم ملک کو نقصان پہنچے، کسی اسلامک کنٹری کو نقصان پہنچے، مسلمانوں کی جماعت کو نقصان پہنچے، تو ایسے تعلقات حرام ہوں گے، ممنوع ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلقات توڑنے کے مترادف ہوں گے۔ ایک جملہ تو یہ آ گیا من دون المؤمنین، اس سے بہت سے مسائل ہمیں حاصل ہو گئے، اور اسی کے ساتھ اللہ پاک نے ایک اور استثنائی صورت بیان فرما دی، ایکسیپشنل کیس اللہ پاک نے بیان فرما دیا۔ یہ جملہ ارشاد فرما کر الا ان تتقوا منہم تقاہ، اللہ پاک نے فرمایا مگر اس حالت میں کہ تم کرنا چاہو ان سے اپنا بچاؤ، تم اپنے آپ کو بچانے کے لیے اگر ان سے تعلقات رکھتے ہو، ان کے شر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، ان کے نقصان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اگر کوئی تعلق رکھتے ہو تو وہ تعلق درست ہوگا۔ اگر کوئی ایسا جملہ زبان سے کہنا پڑ جائے کہ جس جملے سے کافروں کے شر سے بچا جا سکے، تو وہ جملہ کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہوگا۔ اب یہاں ایک صورت آپ پر اچھی طرح سے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی مسلمان کسی کافر کے نرغے میں آ جائے، کوئی غیر مسلم ریاست ہے اور وہ کسی مسلمان کو قید کر لیتی ہے، اور اسے وہاں اپنی جان بچانے کے لیے یا اپنا مال بچانے کے لیے یا اپنا بزنس بچانے کے لیے یا اپنا کاروبار بچانے کے لیے کوئی ایسا جملہ زبان سے کہنا پڑتا ہے کہ جس سے وہ کافروں کے شر سے بچ سکتا ہے، تو وہ جملہ اپنی زبان سے ادا کر سکتا ہے، لیکن وہ اللہ اور اس کے رسول جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار نہیں کر سکتا، اسلام کا انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن یہاں بھی علماء کرام نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر وہ کلمہ کفر بولنے پر مجبور کر دیں کہ تم اپنی زبان سے جب تک کلمہ کفر ادا نہیں کرو گے تو ہم تمہاری جان نہیں چھوڑیں گے، تو اسے اگر اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ کفر زبان سے بولنا پڑ جائے تو وہ زبان سے بول سکتا ہے، لیکن اس صورت میں کہ جب اس کے دل کے اندر اسلام موجود رہے، وہ صرف اپنی زبان سے وہ لفظ ادا کر رہا ہے، اس کے دل کے اندر ایمان موجود ہے، اس کے اندر اسلام موجود ہے، تصدیقم بالقلب سے اس کا دل خالی نہیں ہوا، اس کا دل تصدیق بدستور کر رہا ہے، تو اس صورت میں وہ کلمہ کفر زبان سے ادا کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے کلمہ کفر زبان سے ادا کرنا جائز ہے، افضل نہیں ہے۔ افضل یہ ہے، اولا یہ ہے
باعث ثواب اور باعث فضیلت یہ ہے کہ وہ اپنی جان دے دے، کلمہ کفر بھی زبان سے ادا نہ کرے، یہ فضیلت والا کام یہ ہے۔ جس طرح کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کے میدان کے اندر اپنی بھی جان دے دی اور اپنے خاندان کی بھی جانیں قربان کر دیں، لیکن اپنی زبان سے کلمہ کفر ادا کرنا یا کسی فاسق اور فاجر کے ہاتھ کے اندر اپنا ہاتھ دینا قبول نہ کیا۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ اگر وہ کردار حسینی پر چلنا چاہے گا تو پھر اسے اپنی جان بھی قربان کرنا ہوگی، وہ ایمان قربان نہیں کر سکتا۔ بس اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے، جان تو دے سکتا ہے، ایمان نہیں دے سکتا جس کو کردار حسین ابن علی یاد رہے۔ یہاں پر ایک اور بات بھی واضح کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ کچھ شیعہ لوگ، سارے نہیں کچھ، تقیہ کو جائز قرار دیتے ہیں کہ تقیہ جائز ہے۔ تقیہ کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے جھوٹ ادا کر دیا جائے، اور کچھ شیعہ حضرات کا عقیدہ یہ ہے خلفائے ثلاثہ یعنی حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، معاذ اللہ، ان کے عقیدے کے مطابق ان سب نے قرآن پاک کے اندر تحریف کی، احکام شریعت کو بدل ڈالا، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مٹا دیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تقیہ پر عمل کیا اور آپ خاموش رہے، بلکہ کاروبار حکومت میں ان کا ہاتھ بٹاتے رہے، ان کے مال غنیمت سے اپنا حصہ قبول کرتے رہے، ان کے پیچھے نمازیں ادا کرتے رہے۔ استغفر اللہ۔ شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار کی شان رکھنے والے جناب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات مقدس پر یہ کتنا ناپاک بہتان ہے۔ ایسی بہتان تراشی پر ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ مسلک اہل سنت میں تقیہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جھوٹ بولنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جھوٹ بولنے والے پر لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ تقیہ کا اسلام سے دور دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اب ہم اگلے جملے کی طرف چلتے ہیں۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے یعنی اپنے غضب سے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 29 دیکھیے گا۔ قل، فرما دیجئے، ان اگر، تخفو تم چھپاؤ، ما جو، فی میں، صدورکم تمہارے سینوں میں ہے، تمہارے دلوں میں ہے، او یا تبدوہ تم اسے ظاہر کرو، یعلمہ اللہ اسے اللہ جانتا ہے، ویعلم اور وہ جانتا ہے، ما جو فی میں، السماواتی آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو زمین میں ہے، واللہ علی کل شیء قدیر اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 30 بھی سن لیجئے۔ یوما، جس دن، تاجدو موجود پائے گا، کل نفس ہر شخص، ما جو، عملت اس نے کیا ہوگا، من خیرن کوئی نیکی کا کام، محضرن اپنے سامنے، وما عملت اور جو کچھ اس نے کیا، من سوء برا کام، تودو تمنا کرے گا، لو کاش، انا بے شک، بینہا اس کے درمیان، و بینہ اور اس کے درمیان، امدن مدت، بعیدن بہت لمبی، ویحذرکم اللہ نفسہ، ویحذرکم اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ نفسہ اپنی ذات یعنی اپنے عذاب سے، واللہ اور اللہ رؤوف مہربان ہے، بالعباد اپنے بندوں پر۔ یہ جو دو آیات کریمہ ہیں یہ ہر مسلمان کے لیے بہت بڑا خزانہ ہے۔ اگر کوئی آدمی ان آیتوں کو اچھی طرح سے سمجھ لے، جان لے، ان کے مطالب اور معانی کو اپنے رگ و پے کے اندر سما دے تو یقیناً وہ ہر برے کام سے، ہر گناہ سے بچ سکتا ہے۔ آپ دیکھیے گا، اے پیارے پیغمبر، آپ فرما دیجئے کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے تم اسے چھپاؤ یا تم اسے ظاہر کرو۔
یعلمہ اللہ، اللہ اسے جانتا ہے، جو تم ظاہر کرتے ہو اللہ اسے بھی جانتا ہے، جو تم چھپاتے ہو اللہ اسے بھی جانتا ہے، وہ تو زمین و آسمان میں موجود ہر چیز کو جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ پاک اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر۔ اور اگلی آیت کے اندر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 30 کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے جب دن قیامت کا آئے گا تو ہر شخص اپنے سامنے موجود پائے گا اس نے جو جو کام کیا ہوگا، وہ بھلا اچھا ہو یا بھلا برا ہو۔ آپ یہ جملہ سنیے گا، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء۔ آپ غور فرمائیں ذرا اس ایک جملے پر، جو کچھ بھی اس نے کام کیا ہے، خواہ اچھائی کا کام کیا ہو خواہ بھلائی کا کام کیا ہو، جب دن قیامت کا آئے گا وہ ایسے اپنے سامنے موجود پائے گا، اچھائی کو بھی اور برائی کو بھی۔ وہ اپنی آنکھوں سے خود دیکھ رہا ہوگا، اسے اپنی آنکھوں سے مجسم شکل میں ٹھوس حالت میں اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھے گا کہ یہ اچھائی ہے اور یہ برائی ہے۔ اور اب یہ جملہ بڑا قابل غور ہے، تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، اور وہ تمنا کرے گا، جب وہ دیکھے گا نا اپنے اچھائی برائی کے کام دیکھے گا تو وہ تمنا کرے گا کہ کاش اس کے درمیان اور اس دن کے درمیان، یہ جو بینہا و بینہ ہے اس سے مراد ہے دن، یعنی اس کے درمیان اور اس دن کے درمیان، اس دن سے مراد دن قیامت کا دن، اس کے درمیان اور قیامت کے دن کے درمیان امدم بعیدا، ایک مدت دراز حائل ہوتی، تاکہ میں اپنے اس عذاب سے تو بچا رہتا، ایک لمبی مدت ہوتی بیچ میں تاکہ میں بچا رہتا اپنی برائیوں کے عذاب سے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں ڈراتا ہے اپنے عذاب سے۔ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بڑا ہی مہربان ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 29 اور 30 کو اگر آپ ملا کر دیکھیں تو اس سے کیا معنی نکلتا ہے؟ جب آپ اس کو ملائیں گے ان دونوں آیتوں کو تو اس کا مطلب یہ بنے گا، اللہ تو جانتا ہی ہے، زمین میں اور آسمان میں ہر موجود چیز کو جانتا ہے، ہر ذرے کو جانتا ہے، ہر پتے کو جانتا ہے، اور انسان اپنے سینے کے اندر جو راز چھپائے رکھتا ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے، اس سے کوئی معاملہ ڈھکا چھپا نہیں ہے، کوئی امر اس سے مخفی نہیں ہے۔ لیکن جب دن قیامت کا آئے گا تو انسان بھی جانے گا اپنی پوری زندگی کے بارے میں، اس کی پوری زندگی اس کے سامنے پڑی ہوگی۔ انسان نے کوئی کام جلوت میں کیا ہو، خلوت میں کیا ہو، علیحدگی میں کیا ہو، بھرے مجمع کے سامنے کیا ہو، غاروں میں کیا ہو، ریگزاروں میں کیا ہو، صحراؤں میں کیا ہو، کوہساروں میں کیا ہو، غاروں میں کیا ہو، پہاڑوں میں کیا ہو، سمندروں میں کیا ہو، اس نے کوئی کام جہاں بھی کیا ہوگا اللہ کی نظر سے وہ کہیں بھی بچ نہیں سکتا۔ اس پر ایک واقعہ آپ کو سنا دوں، حضرت توبہ بن سمہ رحمت اللہ تعالی علیہ یہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے ایک دن حساب لگا رہے تھے تو ان کو پتا چلا کہ میری عمر 60 سال ہو گئی ہے، اور اگر 60 سال کے دن بنائے جائیں تو وہ دن بنتے ہیں 21,500۔ اب انہوں نے ایک زوردار چیخ ماری اور یہ سوچ کر کہ اگر میں نے ہر روز ایک بھی گناہ کیا ہو تو یہ گناہ 21,500 بنیں گے، اور جب دن قیامت کا آئے گا تو میں اپنے رب کے سامنے 21,500 گناہوں کے ساتھ اللہ کے روبرو کھڑا ہوں گا، اللہ کے حضور میری پیشی ہوگی، تو اس وقت میرا کیا حال ہوگا۔ اور یہ تو ایک محتاط اندازہ ہے، ہر روز ایک گناہ کیا ہو، نہ جانے میں نے زندگی کے اندر ہر روز کتنے گناہ کیے ہیں، تو میں کیسے اللہ تعالیٰ سے مل پاؤں گا، اس کا کیسے سامنا کر سکوں گا۔ بس یہ بات سوچی اور اسی بات سے اس قدر ان کے اوپر غم طاری ہوا کہ ان کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آیتوں کے اندر گہرا غور و خوض کرنے، قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ، تشریح کے ساتھ پڑھنے اور اس پر پوری طرح سے عمل پیرا ہونے اور اس کے پیغام کو دنیا بھر کے اندر عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 30 کے ساتھ آج کی ہماری گفتگو ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ڈیلی قرآن کلاس میں حاضر ہوں گے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 کے ساتھ۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وفی امان اللہ۔